جب مامون نے، اب یہ ہسٹری ہے بہت انٹرسٹنگ لیکن ٹائم نہیں ہے کہ اس کو میں پورا کروں، جب مامون نے 9ویں امام سے اپنی بیٹی کی شادی کی ام الفضل، تو اس شادی کا سارا مقصد صرف ایک ہی تھا، جو نقطہ مامون سمجھ رہا تھا وہ آج کا مومن نہیں سمجھ پا رہا۔ میں نے بار بار امام خمینی کا ایک جملہ دہرایا کہ ہمارا دشمن گمراہ ہے لیکن ہم سے زیادہ ذہین، ہم سے زیادہ سمجھدار، ٹھیک ہے اسے نکرا کہتے ہیں، مکاری، شیطانت، چالاکی، چال بازی، لیکن بہرحال ہم سے زیادہ چیزیں جانتا۔ مامون سمجھ رہا شادی اس لیے کر رہا کہ اب یہ بیٹا ان کے گھر پیدا ہو، کیونکہ بیٹی تو میری ہوگی، ماں اس کی جو ہے وہ میری بیٹی ہے، محل کی پلی، پھر وہ معصوم نہیں ہو سکتا، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ نسل امامت میں عصمت ختم ہو جائے، 12واں نہ آنے پائے۔ میں نے بہت مختصر بات کی، اپنی بیٹی سے شادی، لیکن خالی اسی بات کو اس نے کافی نہ سمجھا، لیکن ذہن میں جملہ رکھے گا اسے اولاد کو غیر معصوم بنانا، اسے اولاد کو گناہگار بنانا، بلکہ اس سے پہلے جملہ اور کہ 9ویں امام کی عمر اس وقت اتنی کم تھی، فقط آج کے 9 سال، کہ پہلے تو وہ 9ویں امام کو محل میں لا کر ان کو چاہا کہ محل کی عیاشیوں اور رنگینیوں میں ان کو ملا دے، مگر جب دیکھا کہ ناممکن ہے تو واقعا 9 سال میں بھی معصوم لگ رہے ہیں، تو کہا چلو وہ نقطے میں پہنچ گئے کہ یہ عمر زیادہ ہو گئی ہے، بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ایسے انتظامات کر دو کہ وہ معصوم نہ ہونے پائے۔ وہ اپنی جگہ سوچ رہا ہے وہ مکر اللہ خیر الماکرین، لیکن شادی ایسی بیٹی سے کی سارے عیب شرعی رکھتی ہے، لیکن اس کے بعد مزید اس چیز کو پکا کرنے کے لیے شادی کے موقع پہ جو اس نے جشن کیا وہ آپ دیکھ لیجیے۔ معصومین کے گھرانوں میں کچھ شادیاں ہوئی ہیں، خصوصاً شہزادی فاطمہ کی شادی کی تو پوری ڈیٹیل تاریخ میں موجود، وہ پڑھی، اور ایک یہ شادی 9ویں امام کی ہوئی ہے، اس کی بھی ڈیٹیل موجود ہے، اور جا کے صرف یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے رشتہ داروں اور آپ کے گھروں اور اطراف کے ماحول میں کون سی شادی ہوتی ہے۔ خاص طور پر کنیزوں کا ایک گروپ لایا گیا جسے میوزیکل انسٹرومنٹ دیے گئے، اور اس کا کام یہ تھا کہ جتنے مہمان آ رہے ہیں سب کا استقبال اس کے ذریعے سے کرے، حتیٰ یہ کہ جس وقت 9ویں امام بحیثیت دولہا تشریف لائے تو ان کنیزوں سے کہا گیا کہ باقی سب کو چھوڑ کے پورے راستے میں یہی میوزیکل انسٹرومنٹ کو بجانا شروع کریں، اور پھر جب امام آ کے مسند پر بیٹھ گئے اور کنیزیں دوبارہ بھیجی گئی دروازوں پہ آنے والوں کا استقبال کرنے کے لیے، تو نام بھی ہے مخریق، اس زمانے کا ایک بہت ہی مشہور سنگر تھا، اسے بلایا گیا اور کہا کہ یہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، نکاح ہونے والا ہے، تو ایک مرتبہ گانے چھڑ۔ اسلام میں 2 الگ الگ یہ گناہ ہیں، ایک نہیں ہے، گانا الگ حرام ہے جو صرف گلے کی آواز کا نام ہے، کوئی انسٹرومنٹ نہ ہو، اور میوزیکل انسٹرومنٹ الگ، وہ کنیزوں سے بجوایا گیا شروع میں، اور اب نکاح شروع ہونے والا ہے، مخریق سے کہا کہ تم اپنا گانا شروع کرو، لیکن جیسے ہی اس نے گانا شروع کیا امام نے نگاہ غضب سے اسے دیکھا تھا، اتق اللہ عدو اللہ، آئے اللہ کے دشمن، اللہ سے ڈر۔ اس کے ہاتھوں پہ وہ فالج گرا یا پیرالائز ہوا کہ مرتے دم تک دوبارہ گانے بجانے کے قریب نہ جا سکا۔ لیکن میں اس وقت امام کا معجزہ نہیں پڑھ رہا، میں یہ بتا رہا کہ مامون اولاد معصوم نہ رہے، میرے نقش قدم پہ چلے، میرے رنگ میں رہے، اس کے لیے جو اس نے ٹرک اختیار کی آج آ کے صاحبان ایمان کے گھروں میں دیکھ۔ اس وقت پھر 9ویں امام اپنی شادی کا خطبہ پڑھ، الحمدللہ اقرارا بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیتہ، یہ 9ویں امام کا وہ خطبہ جو اپنے نکاح میں 9ویں امام نے خود پڑھا۔ وصلی اللہ علی محمد سید بریتہ وعلی الاصفیاء من اطرۃ اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام ان اغناہم بالحلال عن الحرام۔ خطبہ پڑھنے کے بعد امام کا فقرہ یہ تھا کہ اللہ نے یہ ایک احسان ہم پر کیا علی الانام، سارے بندوں پر، کہ ایک حلال چیز دے دی تاکہ اس کے بعد کوئی حرام کے راستے پہ نہ جائے۔ یہ نکاح حلال انسٹیٹیوشن بنا دیا تاکہ آدمی زنا کی جانب نہ جائے جو حرام، مگر ایسا لگ رہا کہ ہڈن انڈر دا لائن اس میں یہ میسج بھی چھپا ہوا کہ شادی اس لیے رکھی گئی تاکہ تو حلال راستے پہ چلو، حرام راستے پہ نہ چلو۔ اور ہمارے یہاں شادی کو ایک مکسچر بنا دیا گیا، ایک آمیزہ بنا دیا گیا دنیا بھر کے سارے حرام چیزوں کا، یہاں تک شادیوں میں شرکت سے پہلے سوچنا پڑتا کہ اس شادی میں اگر ہم جائیں گے تو ایک ثواب ملے گا، ایک مومن کی خوشی میں شریک ہو، اور سینکڑوں گناہ لے کے واپس آئیں گے
کہ ایک ثواب کی خاطر 10 گناہ کرنا کوئی عقل مندی کا کام ہے کہ نہیں؟ اور پھر اسی خطبہ نکاح مولا کی ایک حدیث اکثر پڑھی جاتی ہے، من تزوج فقط احرز نصف دین یا 16 دین، جس نے شادی کی اس نے آدھے دین کو بچا لیا، فلیتق اللہ فی النصف الاخر، بس اسے چاہیے اب اللہ سے ڈرے باقی آدھے کے بارے میں۔ آدھا دین بچ گیا شادی سے، باقی آدھے کے بارے میں ڈرو۔ شاید اس میں بھی ہڈن اندر نہ لائیں گے پیغام کہ باقی آدھے کے بارے میں ڈرو، ایسا نہ ہو کہ جس شادی نے آدھے دن کو بچایا اسی شادی کی سیرومنی باقی آدھے دن کو ختم کرنے کا سبب بنے۔ جو ہمارے سامنے جس انداز سے ہمارے یہاں کی شادیاں ہوتی ہیں، صاحبان ایمان پر تو تقریباً واجب ہے اس کا بائیکاٹ۔ يا صاحب السماء